اس جنگ چائنا میں بیٹل آف چینگپنگ کے نام سے جانی جاتی ہے، جس میں افسوسناک طور پہ 7 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے۔ انسانوں کی ہسٹری میں جھانکا جائے تو پچھلے 5000 سالوں میں قریب 10,624 الگ الگ بیٹلز لڑی جا چکی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر بیٹلز یا جنگوں کا صرف ایک ہی مقصد رہا ہے، اور وہ ہے زیادہ سے زیادہ زمین پر قبضہ کرنا۔ تاریخ گواہ ہے کہ زمین پانے کے لیے ہم انسان نہ ہی کسی کا خون بہانے سے ڈرتے ہیں، نہ بچے دیکھتے ہیں، نہ بوڑھے، اور حتیٰ کہ دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار بھی استعمال کرنے میں کوئی جھجک نہیں رکھتے۔ پر اسی سب کے بیچ زمین کا ایک ایسا ٹکڑا بھی ہے جو ہر 6 مہینے میں بغیر کسی خون خرابے کے ایک بھی گولی چلے بغیر اپنی کنٹری چینج کرتا ہے۔ یہ کوئی دور دراز ویران بیابان زمین کا ٹکڑا نہیں، بلکہ یورپ میں آبادی سے بھرے علاقے کے بیچ میں موجود ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں فرانس اور اسپین کے بارڈر پہ موجود اس آئی لینڈ کی، جس کو فیزنٹ آئی لینڈ کہا جاتا ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ فیزنٹ آئی لینڈ سال میں 2 مرتبہ اپنی ٹیریٹری کیسے اور کیوں بدلتا ہے؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ Here you could be standing in France one day, the next day you'll be standing in Spain. ناظرین، فرانس اور اسپین کو بیڈاسوا ریور نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ ویسے تو ریور کا زیادہ تر حصہ اسپین کی ٹیریٹری میں آتا ہے، لیکن اٹلانٹک اوشن میں گرنے سے 15 کلومیٹر پہلے یہ ریور ان دونوں کنٹریز کے درمیان انٹرنیشنل بارڈر کا کردار ادا کرتی ہے۔ اسی ریور کے بیچ میں اسپین کے شہر ایرون اور فرینچ سٹی آنٹائی کے قریب یہ چھوٹا سا فیزنٹ آئی لینڈ موجود ہے۔ اس آئی لینڈ کی خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ یہاں 31 جولائی کو کھڑے ہوں گے تو آپ اسپین کی ٹیریٹری میں کھڑے کہلائے جائیں گے، لیکن رات کو 12 بجتے ہی وہیں کھڑے کھڑے آپ فرانس کی ٹیریٹری میں چلے جائیں گے۔ یعنی جس دن میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت یہ آئی لینڈ اسپین کے کنٹرول میں ہے، لیکن جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی تب اس کا کنٹرول فرانس کے پاس ہوگا۔ 6800 اسکوائر میٹر بڑا یہ آئی لینڈ 1 فروری سے لے کر 31 جولائی تک اسپین کے پاس ہوتا ہے، اور پھر 1 اگست سے لے کر 31 جنوری تک یہ فرانس کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ ٹیریٹریز کا یہ ایکسچینج فرانس اور اسپینش نیوی کے درمیان فیزنٹ آئی لینڈ پہ ہی ہوتا ہے، جب دونوں ملکوں کی اتھارٹیز یہاں آتی ہیں اور ایک سیریمنی کے بعد جس کی باری ہوتی ہے وہ اپنا جھنڈا لہراتا ہے۔ فیزنٹ آئی لینڈ کی یہ ایکسچینج سیریمنی پچھلے 170 سالوں سے ایسے ہی چلتی آ رہی ہے۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ جب ایک ہی زمین کو ایک ہی وقت میں 2 یا 2 سے زیادہ کنٹریز چلاتی ہیں اس کو کنڈومینیم کہا جاتا ہے، لیکن فیزنٹ آئی لینڈ دنیا میں واحد ایسا کنڈومینیم ہے جس کو ایک ہی وقت میں صرف ایک ہی کنٹری چلاتی ہے، اور اسی وجہ سے فیزنٹ آئی لینڈ صرف کنڈومینیم ہی نہیں بلکہ دنیا کا اکیلا ٹیمپورل کنڈومینیم ہے۔ بارڈرز کا یہ ایکسچینج ہوتا تو بنا کسی خون خرابے کے ہے، لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یہ داستان اتہاس کے جن کاغذوں پر لکھی ہے ان کو بھی خون نے رنگا ہوا ہے۔ 1600s میں یورپ ایک بہت بڑی جنگ سے گزر رہا تھا۔ یہ جنگ قریب 30 سال تک چلی تھی، جس کو دی 30 ایئر وار کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ یہ ایک ریلیجیس وار تھی، لیکن اس کے پیچھے پولیٹیکل اور اکنامک پرپس بھی تھا۔ ایئر 1618 میں شروع ہونے والی یہ جنگ 1648 میں ایک پیس ٹریٹی پر آ کر ختم ہوئی۔ رومن امپائر ایک بار پھر سے سکون کا سانس لے پا رہی تھی، لیکن پیس ٹریٹی کے باوجود بھی فرانس اور اسپین کا ایک دوسرے کے لیے غصہ ختم نہیں ہوا۔ آئے بجائے ان دونوں کی آپس میں جھڑپیں چلتی ہی رہتی تھی۔ پھر 11 سالوں کے بعد 1659 میں ان دونوں نے بھی آپس میں ایک الگ پیس ٹریٹی سائن کر ہی لی، جس کو پیرینیز ٹریٹی یا پھر پیس آف دا پیرینیز بھی کہا جاتا ہے۔ میپ پہ دیکھا جائے تو پیرینیز ایک بہت بڑی ماؤنٹین رینج ہے جو اسپین اور فرانس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ اسی ماؤنٹین رینج کے نام پہ اس پیس ٹریٹی کا نام رکھا گیا تھا۔ پیرینیز پیس ایگریمنٹ فرینچ اور اسپینش کنگڈمز کے درمیان 3 مہینے اور 24 کانفرنسز کے نتیجے میں ہوا تھا۔ یہ کانفرنسز کہیں اور نہیں بلکہ بیڈاسوا ریور پہ موجود اسی فیزنٹ آئی لینڈ پہ ہی ہوئی تھی۔ اس پیس ایگریمنٹ کی خوشی میں اسپینش پرنسز اور فرینچ کنگ کی شادی کی گئی، جس کی سیریمنی بھی فیزنٹ آئی لینڈ پہ ہی کی گئی تھی۔ حالانکہ فیزنٹ آئی لینڈ پر نہ ابھی کوئی برج ہے اور نہ ہی پہلے کوئی پرماننٹ برج تھا، لیکن اس رائل ویڈنگ کے لیے بوٹس کے اوپر ٹیمپرری برج بنایا گیا تھا جو کچھ اس طرح دکھتا ہے۔ اس دن کے بعد سے دونوں کنگڈمز میں جو بھی رائل ویڈنگ ہوتی تھی اس کو فیزنٹ آئی لینڈ پہ ہی کروایا جانے لگا۔ دونوں کنگڈمز کے لیے یہ آئی لینڈ ایک پیس کا، امن کا، شانتی کا سمبل بن چکا تھا۔ پر اس پیرینیز پیس ایگریمنٹ میں فیزنٹ آئی لینڈ کی کسٹڈی کے بارے میں کوئی چیز طے نہیں ہوئی تھی۔ اگلے 200 سالوں تک اس آئی لینڈ پر فرانس اور اسپین دونوں کا ایکولی کنٹرول تھا۔ پھر 1856 میں ایک اور ایگریمنٹ ہوا جس میں خاص فیزنٹ آئی لینڈ کی کسٹڈی کے حوالے سے کچھ فیصلے لیے گئے، اور اب کی بار یہ طے پایا کہ آئی لینڈ 6 مہینے فرانس اور 6 مہینے اسپین کے پاس ہوگا۔
तब से लेकर इस आइलैंड की अदला बदली का सिलसिला चलता ही आ रहा है। ये शायद ही दुनिया का वाहिद हिस्सा है जो पिछले 170 सालों में 340 मरतबा अपनी सॉवरेंटी चेंज कर चुका है। आज पूरा यूरोप हर तरह से आज़ाद तो है, लेकिन फीजेंट आइलैंड और इस पे बना ये मॉन्यूमेंट पास्ट में हुई तलखियों की याद दिलाता है। फीजेंट आइलैंड तो दुनिया का पहला और आखिरी ऐसा कॉन्डोमिनियम है जिसको एक ही वक्त में सिर्फ एक कंट्री एडमिनिस्टर करती है, लेकिन इसके अलावा दुनिया में 6 कॉन्डोमिनियम्स और भी हैं। एंटार्क्टिका को टोटल 12 कंट्रीज ओन करती हैं और उन्होंने वहाँ 55 एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशंस बना रखे हैं। सूडान में मौजूद अबियाई एरिया को रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान और रिपब्लिक ऑफ सूडान दोनों एक साथ एडमिनिस्टर करते हैं। ब्रिचको डिस्ट्रिक्ट बोस्निया एंड हर्ट्ज़गोविना और रिपब्लिक ऑफ सर्ब्सका का एक कॉन्डोमिनियम है। गल्फ ऑफ फांसिका को एल सल्वाडोर, हंदुरस और निकारागुआ तीनों क्लेम करते हैं कि ये हमारी टेरिटरी है। कोलंबिया और जमाइका कैरेबियन सी के इस हिस्से को आपस में शेयर करते हैं। क्या है कि जिन कंट्रीज पर समंदर लगता है उनके पास समंदर